السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سلسلہ ہم نے مجموعۃ القصص الادبیہ لطلاب اللغۃ العربیہ کا بھی شروع کیا تھا، جس میں ہم یہ جو کتاب ہمارے سامنے میں موجود ہے، اس کتاب سے ہم منتخب کہانیوں کو، مختصر کہانیوں کو ہم اس کتاب سے منتخب کر کے ہم اس کے قصص کا ترجمہ کر رہے تھے، اور درمیان میں اس کتاب سے الفاظ اور تعبیرات کو لے کر ہم ان کے استعمال کو بھی سیکھ رہے تھے۔ تو دوستو، یہ محمد عطیہ الپریشی کی یہ تصنیف یہ بہت مقبول ہے عربی زبان سیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے اندر الفاظ اور تعبیرات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ مجموعۃ القصص الادبیہ لطلاب اللغۃ العربیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس کی 6 قصص اور 6 کہانیوں کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اور ہم نے اس میں جو اہم الفاظ اور تعبیرات تھیں، ہم نے اس کے استعمال کو بھی بتانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں پر ہم اس کتاب کے ایک اور قصے کو ہم یہاں پر اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اور نہایت ہی عبرت خیز اور نہایت ہی بہترین اور نہایت ہی زیادہ یہ مقبول ترین اور معروف ترین یہ قصہ ہے، اور نصیحت کا حامل ہے۔ یہ ان اصحاب کے لیے بھی مفید ہے جو اصحاب صرف اس قصے کو بغرض عبرت و نصیحت اس کو سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو عربی حضرات ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ مفید ہے ہی۔ تو دیکھیے، یہاں پر ہم قصے کی شروعات کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ہم تھوڑا سا اس کو زوم بھی کرتے ہیں تاکہ یہ بالکل قریب سے آپ کے لیے بسہولت یہ نظر آئے۔ تو دیکھیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کو لے کر آتا ہے تو اس کو اس کا 10 گنا ملتا ہے۔ من جا، جو لے کر آتا ہے، بالحسنۃ، نیکی کو، فلہ عشر امثالھا، اس کو اس کے 10 گنا، 10 برابر ملتا ہے۔ یعنی جو ایک نیکی کو لے کر آتا ہے تو اس کو اس نیکی کے 10 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا قانون ہے۔ ہو کیا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے ان سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، کہ ہمارے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکث ہوا وزوجہ السیدۃ فاطمۃ رضی اللہ عنہا واولادہما الحسن والحسین والحارث 3 ایام لم یذوقوا فیہا طعاما۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے سردار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہے، وہ اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دونوں لڑکے حسن اور حسین اور حارث 3 ایام، 3 دن، لم یذوقوا فیہا طعاما، جس میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی کھانا نہیں کھایا۔ لم یذوقوا، چکھا نہیں، جس میں کسی قسم کے کوئی کھانے کو۔ وکان للسیدۃ فاطمہ ازار، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ازار یعنی شال تھی۔ فعاتتہ علی لیبیعہ، اس کو انہوں نے حضرت علی کو دیا تاکہ وہ اس کو فروخت کرائیں۔ ویشتری بثمنہ طعاما، اور اس کے قیمت کے ذریعے سے کھانا خرید کر لائیں۔ فاخذہ سیدنا علی، اس کو حضرت سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ وباعہ ب6 دراہم، اور اس کو 6 درہم میں بیچ دیا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں لڑکے حسن و حسین، حارث غلام، 3 دن تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ فاطمہ کے پاس ایک ازار شال تھی جس کو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنے کے لیے دیا، اور اس کی قیمت سے کھانا خریدنے کے لیے کہا۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر گئے اور اس کو 6 درہم میں بیچ دیا۔ یہاں تک اس کا لفظی اور اس کا سلیس ترجمہ ہو چکا ہے۔ وحینما کان علی ذاہبا لیشتری طعاما، جس وقت حضرت علی جا رہے تھے کھانا خریدنے کے لیے، قابلہ بعض الفقراء،
بعض غریب لوگوں کا ان سے سامنا ہو گیا. فتعلم لحالہم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس حالت سے درد ہوا، تکلیف ہوئی. وتصدق علیہم بالدراہم الستۃ التی معہ، صدقہ کر دیا ان پر ان 6 دراہم کو جو ان کے ساتھ تھے. وہی ثمن الازار، اور یہ شال کی قیمت تھی. الذی باعہ، جس کو انہوں نے بیچا تھا. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کھانا خریدنے کے لیے، تو بعض فقیر محتاج لوگوں کا ان سے سامنا ہوا. ان کی حالت کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی. ان پر انہوں نے ان 6 دراہم کو جو ان کے ساتھ تھے صدقہ کر دیا، اور وہی اس شال کی قیمت تھی، وہی اس فروخت شدہ شال کی قیمت تھی. آپ آگے دیکھیے. وفی اثناء ذہابہ الی بیتہ، ان کے گھر کو واپس جانے کے دوران لقیہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی. یعنی جس دوران وہ گھر کو جا رہے تھے، یعنی چادر کو فروخت کر کے، شال کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو حاصل کرنے کے بعد، فقراء میں اس کو تقسیم کرنے کے بعد یہ گھر کو جا رہے تھے. لقیہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. فی صورت انسان، ان سے ملاقات ایک انسان کی صورت میں ہوئی. ومعہ ناقۃ من الجنہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اونٹ تھا جنت کا، ان کے ساتھ جنت کا ایک اونٹ تھا. فقال له یا ابا الحسن، فقال له، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا یا ابا الحسن، اے ابو الحسن کے باپ، ابو الحسن اشتری منی هذه الناقۃ، مجھ سے اس اونٹ کو خرید لو. فقال له علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیس معی ثمنها، میرے ساتھ نہیں ہے میرے ساتھ اس کی قیمت. ولا یمکننی شراؤها، اور میں اس کو خرید بھی نہیں سکتا ہوں. ولا یمکننی، میرے لیے ممکن نہیں ہے اس کا خریدنا. قال البائع، فروخت کرنے والے نے کہا یمکنک ان تشتریها، تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اس کو خرید لو. وتدفع لی ثمنها فيما بعد، اور دے دو مجھے اس کی قیمت اس کے بعد. فسألہ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بکم تبیعها، کتنے میں تم اس کو بیچو گے. قال البائع، فروخت کرنے والے نے کہا ب100 درہم، 100 درہم میں. فرضی علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو گئے. وقبل شراءها، اس کے خریدنے کو قبول کر لیا، اس سے قبول کر لیا اس کے خریدنے کو اس سے. بذالک الثمن، اسی قیمت پر، بذالک الثمن المؤجل، اس ادھار قیمت پر. واخذها، اور اس کو لے لیا. وذهب، اور چلے. فقابله میکائیل علی صورت رجل اعرابی، میکائیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میکائیل سے سامنا ہوا میکائیل سے، ان کا سامنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا میکائیل سے، میکائیل علیہ السلام سے. علی صورت رجل، آدمی کی صورت میں، علی رجل صورت عربی، ایک دیہاتی آدمی کی شکل میں. وسألہ، انہوں نے پوچھا هل تبیع هذه الناقۃ، کیا بیچو گے اس اونٹ کو. یا ابا الحسن، یا ابا الحسین، اے حسین کے والد، یا ابو الحسین، اس کو بیچ دو گے. قال علی، حضرت علی نے کہا نعم ابیعها، میں اس کو بیچ دوں گا. قال بکم اشتریتها، اس نے کہا تم نے اس کو کتنے میں خریدا. اجابها علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اشتریتها ب100 درہم، میں نے اس کو 100 درہم میں خریدا ہے. تو اس کا تھوڑا سا یہاں سے سلیس ترجمہ بھی دیکھتے ہوئے چلیں، تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان سے ایک انسان کی صورت میں ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ جنت کا ایک اونٹ تھا. انہوں نے حضرت علی سے کہا اے ابو الحسن، اس اونٹ کو مجھ سے خرید لو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھ اس کی قیمت نہیں ہے اور میں اس کو خرید نہیں سکتا ہوں. تو فروخت کرنے والے نے، بیچنے والے نے، بائیں نے کہا تم اس کو خرید سکتے ہو اور اس کی قیمت مجھے بعد میں دے دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں بیچو گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو فروخت کرنے والے نے کہا، بائیں نے کہا 100 درہم میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گئے اور اس اونٹ کو اس شخص سے اس قیمت پر خرید لیا، اس ادھار قیمت پر خرید لیا اور اونٹ کو لیے اور چل پڑے. میکائیل علیہ السلام کی ایک دیہاتی شخص کی صورت میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا. اس نے پوچھا کیا تم اس اونٹ کو ابو الحسن ابو الحسین کیا تم اس اونٹ کو بیچ دو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نام ابھی ہوا، ہاں میں اس کو بیچ دوں گا. تو پھر اس شخص نے کہا کہ تم اس کو کتنے میں بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بکم اشتری تھا، تم نے اس کو کتنے میں خریدا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو 100 درہم میں خریدا ہے. اب آگے دیکھیے. قال میکائیل نے کہا انا اقبل شراءها منك ب100، میں قبول کر لیتا ہوں اس کے خریدنے کو آپ سے ب160 درہما، 160 درہم میں. فیکون ربحک 60 درہما، ہو جائے گا تمہارا نفع 60 درہم. فباعها علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ دیا ان سے بذلک الثمن، اس قیمت پر. ودفع له المشتری، دیا ان کو خریدنے والے نے 160 درہما، 160 درہم. فاخذها علی، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنانچہ اس کو لے لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ومشى الى بیتی، اپنے گھر کے جانب چلے. فلقیہ فی الطریق، ملاقات کی ان سے راستے میں. البائع الاول، پہلے بیچنے والے نے. وہ جبرائیل، اور وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. فسألہ، ان سے پوچھا هل بعت الناقة یا ابا الحسن، کیا تم نے اونٹ بیچتی ہے ابو الحسن؟ اجاب علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نعم بعتها، ہاں میں نے اس کو بیچ دیا. قال جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اعطینی حقی، میرا حق مجھے دے دو میرا حق. فدفع له 100 درہم، چنانچہ دے دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو 100 درہم. وبقي معه 60 درہما، ان کے ساتھ 60 درہم باقی رہ گئے. فذهب بها الى بیته، اس کو لے کر اپنے گھر چلے. ووضعها بین یدی سیدتی فاطمہ، اور ان دراہیم کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں رکھ دیا. فسألته من أين لك هذا المال، ان سے پوچھا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا من أين لك هذا المال، تمہیں مال کہاں سے حاصل ہوا؟ اجاب علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تصدقت ب6 دراہیم، میں نے صدقہ کیا تھا 6 دراہیم کو. وہی ثمن الازار الذی، وہی وہ ازار کی قیمت ہے آتیتنی ایاہ لبیعہ، جس کو تم نے مجھے فروخت کرنے کے لیے دیا تھا، اس کے 6 درہم کو میں نے فقراء پر صدقہ کر دیا. تصدقت ب6 دراہیم علی فقراء قوم، فقراء پر میں نے اس کو تقسیم کر دیا. تو یہاں سے تھوڑا سا اس کا لفظی ترجمہ بھی سنتے چلیں. میکا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو آپ سے 160 درہم میں خرید لیتا ہوں، اس کا نفع آپ کے لیے 60 درہم ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قیمت پر اس شال کو ان سے بیچ دیا، اور مشتری نے ان کو 160 درہم دے دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو لے لیے اور اپنے گھر کی طرف جانب چلے. تو راستے میں پہلا فروخت کرنے والا یعنی حضرت جبرائیل ان سے ملے. ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ابو الحسن، کیا تم نے اونٹ کو بیچ دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے اس کو بیچ دیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرا حق دے دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 درہم دے دیے، ان کے ساتھ 60 درہم رہ گئے. اس کو لے کر اپنے گھر گئے اور اس کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے میں رکھ دیا. تو حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ مال آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے 6 درہم کو، جو اس ازار کی قیمت تھی جو تم نے مجھے فروخت کرنے کے لیے دی تھی، میں نے اس کو فقیروں پر صدقہ کر دیا تھا. اب آگے دیکھیے کہ فَأَعْطَانِيَ اللَّهُ، اللہ نے مجھے دیا ہے. فَأَعْطَانِيَ اللَّهُ 60 درہما، مجھے اللہ عز و جل نے 60 درہم دیے ہیں. فَأَعْطَانِي، مجھے دیے اللہ نے 60 درہم. فَكَانَ رِبْحُ كُلِّ درہم، ہر درہم کا فائدہ 10 درہم، ایک درہم کے بدلے 10 درہم، ہر نیکی کا بدلہ 10 درہم. من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی کرتا ہے فلہ عشر امثالھا، اس کو اس کا 10 دگنا، اس کو اس کا 10 دگنا ملتا ہے، اس کو اس کا 10 دگنا ملتا ہے. ثم قابل علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. وأخبرہ بالقصہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصے کی خبر دی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا علی البائع جبرائیل، بیچنے والے فروخت کرنے والے جبرائیل تھے. والمشتری میکائیل، اور خریدنے والے میکائیل تھے. والناقۃ مرکبۃ فاطمہ یوم القیامہ، اونٹ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت میں سواری تھی. ثم قال له،
پھر ان سے مقال لہو، پھر ان سے کہا اعطیت ثلاثا، پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعطیت ثلاثا، تمہیں 3 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطھا غیرک، جو نہیں دی گئی تمہارے علاوہ کو، لک زوجہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمہارے یہاں بیوی ہے جو جنت کی سردار ہے، لک زوجہ تمہاری بیوی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ولک ولدان تمہارے 2 لڑکے، ہما سیدہ شباب اہل الجنہ جو دونوں سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے، ولک سحر تمہارے سسر ہیں، وہ سید المرسلین جو رسولوں کے سردار ہیں، فاشکر اللہ تعالی علی ما آتاک، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وحمدہ، اور اللہ کی میں حمد و تعریف کرتا ہوں، فیما اولاک، جو اللہ نے تم کو ترجیحاً دیا ہے۔ یہاں پر ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے 60 درہم دیے، ہر درہم کے بدلے میں 10 درہم، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کا 10 مثل اس کا ملتا ہے، یعنی 10 دگنا کر کے اس کو ملتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو ان کو سارا قصہ کہہ سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بائے جبرائیل تھے، مشتری میکائیل تھے، اور یہ اونٹ قیامت کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہوگی۔ پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 3 چیزیں دی گئی ہیں جو تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، تمہارے یہاں بیوی ہے جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے، ولک ولدان تمہارے 2 لڑکے ہیں، ہما سیدہ شباب اہل الجنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور تمہارے سسر ہیں جو سید المرسلین ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے جو تمہیں ترجیحاً جو تمہیں دیا ہے اس میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ دوستو ہم تھوڑا سا اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ہم ان الفاظ کو استعمال کرنے کی تھوڑی سی اس کو جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر حکیہ، انا حکیت لکم حکایتا امس، میں نے آپ کو کل ایک کہانی سنائی تھی، مکثت فی المدرسہ 3 ایام وبعد ذلك رجعت منها الى البیت، میں مدرسے میں 3 دن رہا، پھر اس کے بعد وہاں سے لوٹ گیا۔ ابھی ایسے جو ہے ایک لفظ ہے لم یذوقوا فیہا طعاما، مثلا انا ما ذقت طعاما منذ 3 ایام، وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يذوق طعاما الا بعد 3 ایام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد ہی کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے میں ملتا نہیں تھا۔ اور ایک تعبیر ہے فَتَأَلَّمَ لِحَالِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُ الْغُرَبَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَرَأَيْتُ أَحْوَالَهُمْ فَتَأَلَّمْتُ لِحَالِهِمْ، میں نے غرباء اور مساکین کو دیکھا اور ان کے حوال کو دیکھے، فَتَأَلَّمْتُ لِحَالِهِمْ، تو ان کی حالت کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ، أنا تصدقت مثلا 10 روبيات، تصدقت ب10 روبيات على الفقراء عند التشار مینار، میں نے چار مینار کے پاس 10 درہم فقیروں کو دے دیے۔ تو اس طریقے سے مختلف الفاظ کو ہم استعمال کریں گے تو ہمارے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آگے دیکھیے اور کچھ الفاظ ہیں، دیکھیے امکن یمکن، یہ بہت استعمال ہوتا ہے عربی میں کہ لا یمکننی یا استاذ الذهاب الى السوق، استاذ مجھے بازار جانا ممکن نہیں ہے، تو یہ امکن یمکن بہت استعمال ہوتا ہے، یہ استمدادی لفظ ہے، اعانت کے لیے، مدد کے لیے۔ لا یمکننی ان انام فی حجرہ صغیرہ، میں چھوٹے کمرے میں نہیں سو سکتا ہوں۔ دفع یدفع میں نے دینا، انا دفعت ثمن الارز الذي حصلت من الدکان، میں نے اس چاول کی قیمت دے دی جو میں نے دکان سے حاصل کیا تھا۔ ایسے ہی آگے چل کے دیکھیے قابل یقابل مقابلتاً، انا امشی فی الطریق، میں راستے میں چل رہا تھا، فقابلت صدیقی، تو میرا جو ہے دوست سے سامنا ہو گیا۔ اس طریقے سے ان الفاظ کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا، یہ الفاظ آپ کے قابو میں آتے جائیں گے۔ ابھی آگے کا جو صفحہ ہے اس میں بھی دیکھیے چند الفاظ ہیں، کچھ زائد نہیں ہیں۔ دیکھیے صفحے میں یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی اہم لفظ تو نہیں ہے، کوئی اتنا اہم لفظ۔ اقبل شراءها، انا اقبل منك عذرك، میں آپ سے آپ کے عذر کو قبول کرتا ہوں۔
ایسے ہی جو ہے انا لقیت فی الطریق استاذی، میں راستے میں استاذ سے ملا. اسی طریقے سے وضع یضع میں نے رکھنا، یعنی انی حصلت علی ربیات، میں نے چند روپیوں کو حاصل کیا. ووضعتها بین یدی امی، اس کو میں نے اپنے ماں کے سامنے میں رکھ دیا. تصدق میں نے لا بد لکل مسلم ان یتصدق من مالی، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال سے صدقہ کرے. تو اس طریقے سے دوستو الفاظ کو استعمال کیا جانا چاہیے، تو یہ الفاظ آپ کے قابو میں آ سکتے ہیں. تو دیکھیے اخبر بالخصہ، اخبر یخبر، اخبار میں نے خبر دینا. انا اخبرت استاذی، میں نے استاذ کو بتلایا کہ بان المدرسہ تفتح غدا، کہ کل مدرسہ کھل جائے گا. ایسے ہی جو ہے بہت سارے اس کے اندر آپ الفاظ کا انتخاب کرتے رہیے، اور اس طریقے سے ان الفاظ کو اپنے انداز میں استعمال کرتے رہیں تو آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. دوستو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ محنت کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس کام کے سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں اور ہمارے اس کام کو سراہیں. ہمارے اس کام کے سلسلے میں جو بھی آپ کے مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور دیں، تاکہ ہم اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں. اور آپ اس سلسلے میں ہم سے جو بھی آپ اپنی رائے پیش کریں گے ہمارے اس کام کے مفید بنانے کے لیے ہم اس کو ضرور قبول کریں گے. تو دیکھیے دوستو، ہم اس کتاب سے ہم ان واقعات کو پڑھ رہے تھے، مجموعۃ القصص الادبیہ لطلاب اللغۃ العربیہ، محمد عطیہ الابرشی کی کتاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا.